میں آج اپنے اس پریس کانفرنس کے ذریعے بلوچستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، بلوچستان کے سیاسی کارکنوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، خواتین، حضرات اور اہل قلم جو اپنے قلم کو اپنا قومی امانت سمجھ کے اپنے شعور کے مطابق اپنے قومی وطن اور اس کے مسائل پہ بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم تھوڑا سا گفتگو کریں بلوچستان، اس کے ماضی، حال اور مستقبل پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ہم ایک شعوری نظم کا تعین کریں کہ جس سرزمین پہ ہم بس رہے ہیں، اس سرزمین بہت بڑے بحرانوں کا شکار بھی ہے، مسائل بھی ہیں، اور آج جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے زمین پہ کسی اہل وطن کا لاش بھی گرایا ہوا ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب نے سوچنا ہے کہ قومیں کہاں پہنچے ہیں، اور ہم بدترین بحران، افراتفری، انتشار اور خانہ جنگی کے زد میں ہیں، اور ہمارا آج کا نسل اور آئندہ نسلیں بہت بڑے پریشانیوں سے دوچار ہیں۔ محترم ساتھیوں، جس ریاست اور ریاست کے نظام میں ہم رہتے ہیں، انہوں نے خصوصاً بلوچستان کے لیے مختلف اوقات پہ مختلف باتیں ایجاد کی ہیں اور لوگوں کو ان کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے تعبیر غلط کی ہے۔ ریسائیکلڈ داستانیں، ریسائیکلڈ قصے، ریسائیکلڈ ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں، اور ہمیں اس افراتفری میں ڈال کے ہمارے توجہ ہٹا کے ہمارے بے روزگاری میں، ہمارے غربت میں، ناخواندگی میں، ہمارے نظم میں، اس سب میں ایک بہت بڑا اضافہ ہو رہا ہے، بد نظمی پھیل رہا ہے۔ یقیناً اس بات پہ ہم اور آپ کو سب کو سوچنا پڑے گا۔ میں تھوڑا سا اس بات کا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی سائنس ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی، ملک آگے گئے، جہاں وسائل، قدرتی وسائل ہیں، انہوں نے اپنے وسائل کو اپنے آئندہ نسلوں کے لیے استعمال کی اور وہاں خوشحالی لائے، اور زندہ قومیں اپنے آج کو اپنے کل کے لیے قربان کرتے ہیں۔ باشعور قومیں آج محنت کرتے ہیں، کل کا نسل مہذب باعزت زندگی گزارتا ہے اور باقی قوموں میں
اپنے آپ کو برابری کے حوالے سے دیکھتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں غلط تعبیر ہمیشہ کیا گیا ہے، اور ہمارا اور آپ کا توجہ اپنے مسائل، ترقی اور آئندہ کے سفر سے ہٹانے کے لیے مختلف سائیکالوجیکل پراکسیز بھی ایجاد کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، ہم اپنے قدرتی وسائل اور اس میں قدرتی وسائل کے لوٹ مار پہ توجہ دیتے ہیں۔ 1954 میں سوئی گیس کا جو ذخیرہ ہے وہ دریافت ہوا، اور آج تک وفاق اور بڑے صوبے اس وسائل سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کا بدترین لوٹ مار بھی ہے۔ اور بتایا یہ جاتا تھا کہ ڈیرہ بگٹی میں وہاں ابھی تک گیس نہیں ہے۔ اب تو ریاست کا اپنا ڈائریکٹ تسلط ہے اس ڈسٹرکٹ پہ، اب تو مسائل کو حل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تعبیر اس لیے غلط کیا جاتا ہے کہ آپ کا توجہ ہٹے۔ ہزاروں ارب روپے وفاق، باقی صوبے ہمارے سوئی کے بنیاد میں ہمارے قرض دار ہیں، اور ان کا معیشت اور انڈسٹریز اس کے بنیاد پہ چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں سائندک کا جو سونے، اسٹریٹجک منرلز، چاندی اور باقی جو قیمتی دھاتیں ان کا ذخائر کو چین کا حوالہ کیا گیا، اس کا لوٹ مار آج تک جاری ہے۔ کوئی ایک شخص جو اقتدار میں آج بیٹھا ہے، کل وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو سائندک کے ذخائر کو جب چین کے حوالے کیا گیا اس سے بلوچستان کو کیا فائدہ ملا۔ آج بھی اس ہال میں میرا خیال اکثریتی لوگ بے روزگار ہیں اور غربت کے چکی میں پھنس رہے ہیں، مگر چین کا معیشت بھی آگے بڑھا اور ہم کو آج تک پتہ نہیں، کیونکہ سائیکالوجیکل پراکسیز ایجاد کیے گئے، آپ کے مسائل کا تعبیر غلط کیا گیا، اور اس بحران، اس افراتفری میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ اس کے بعد ایک جرنیل نے پھر ریکودک کو بھی بیچا، اور کوشش یہ کی گئی اس سودے بازی میں اس ملک کا بالادست طبقہ فائدہ اٹھائے، بلوچستان کے لوگ بدستور غربت کے چکی میں پستے رہیں، کیونکہ وفاق میں جو ذہنیت بیٹھا ہے اس کو ایک تعلیم یافتہ، منظم، ڈسپلنڈ، ترقی یافتہ بلوچستان سے ہمیشہ خوف رہا ہے۔ اسی لیے یہاں پراکسیز ایجاد کیے جاتے ہیں اور آپ کے وسائل لوٹ کے اس ملک کا جو بالادست طبقہ ہے وہ اس لوٹ مار میں رہتا ہے، اور آپ کو مختلف اوقات پہ مختلف پراکسیز کے ذریعے اپنے مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں۔ آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ 2021 میں ایک اسمبلی سیشن ہوا، ایک اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور اس میں اس کا پھر اثر نو سودا لگایا گیا۔ آج تک ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے۔ پھر طفل تسلی، دھوکے بازی کے بنیاد پہ چین پہ گوادر کو پورٹ آف سنگاپور پہ گوادر کو بیچا گیا، جس کے خلاف ایک سیاسی مزاحمت کی گئی، اس کو واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ گوادر میں ہزاروں ایکڑ کو الاٹمنٹ کیا گیا، اور ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ بہت آگے جائیں گے، بہت ترقی کریں گے، اور اس کے بنیاد پہ ریکودک بھی چلا گیا۔ ہم انتظار میں رہے کہ ہماری خوشیاں کب آئیں گے۔ پھر ایک گیم چینجر کا ٹرمینالوجی پاکستانی ریاست کے بالادست طبقے نے ایجاد کیا، اور گیم چینجر کا نام دیا گیا۔ گیم چینجر تو اپنے جگہ پہ، مگر آج ہم ایک
بین الاقوامی جنگ کا میدان بن چکے ہیں اور گوادر سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا. یہ افراتفری چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل پارٹیاں یا انٹرسٹ گروپس نے اپنے اپنے مفادات لیے ہوں گے، مگر عام بلوچستانی جس میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، وہ اس گیم چینجر سے فائدہ اٹھا نہیں سکے. آج پھر ہمیں انٹرنیشنل اخبارات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پسنی کے پورٹ کو امریکہ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ میں حیرانگی میرے لیے یہ ہے، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں صوبائی حکومت سے اور اپوزیشن پارٹیوں سے کہ اس بات کا وضاحت کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ جو لوٹ مار ہے اس صوبے کے ہر حلقے میں، ہر علاقے میں سب کچھ کو لوٹ کے بیچ دیا گیا. پسنی کا بات کیا یہ سچ ہے؟ کیا اس حصے کو جو تازہ انٹرنیشنل اخبارات کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچا گیا ہے اور دے دیا گیا ہے امریکہ کو، یا اس میں کوئی صداقت نہیں؟ صوبائی اسمبلی میں جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں، میں آپ کے توسط سے ان سے مطالبہ کرتا ہوں اس نئے خبر کا وضاحت کریں اور اسمبلی میں اس پہ بات ہونا چاہیے. اگر اسمبلی فارم 47 ہے یا نہیں ہے، مگر اپنے جگہ پہ ہے، وہ مراتے لے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج بلوچستان کے نوجوان، تعلیم یافتہ لوگ، یہاں کے سیاسی کارکن، خواتین، سب کے ذہن میں ایک نیا سوال ابھر رہا ہے کہ سو کالڈ گیم چینجر تو ختم ہوا اپنے جگہ پہ، اس کا وجود بھی اب کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ریکودک کو بتایا گیا کہ لوگوں کو روزگار ملے گا. کل بھی کسی ریکودک کے دفتر کے سامنے سینکڑوں نوجوان کھڑے تھے اور اپنے ہی سرزمین پہ روزگار کا مطالبہ کر رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے. اب ایک نیا ایشو آپ کے سامنے آیا ہے کہ کیا یہ بات کس سے پوچھ کے پسنی کے اس پورٹ کو کسی کے حوالے کیا گیا؟ اگر اس ملک میں اسمبلی ہے، اصلی اور جعلی پہ تو پھر علیحدہ بحث ہو سکتا ہے، تو پھر اسمبلی میں اس بات کی اجازت ہونا چاہیے تھا. صوبائی حکومت اس بات کی اجازت دے تھا، کیونکہ یہاں ایک ہائیبرڈ ڈکٹیٹرشپ کا سسٹم ہے بلوچستان پہ، اس کے ذریعے شاید بلوچستان کے ٹکڑوں کے لیلامی ہو رہا ہے. میں آپ کے توسط سے، میں اس بے روزگار نوجوان کے توسط سے، اس تعلیم یافتہ طبقہ جو اداروں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس نئے قصے کا بھی لوگوں کے سامنے لائیں کہ پسنی کو کیا بیچا گیا ہے یا اس پسنی کو ابھی تک کسی اور کے حوالے سے نہیں کیا گیا. یہ خبر میں کتنا صداقت ہے. ساتھ ساتھ ایک نیا نو آبادیاتی قبضہ گیری ٹیکنالوجی کے نام پہ شروع ہوا ہے، اور یہ کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ توسیع پسندانہ عزائم کے تحت بلوچستان کے سرزمین پہ اور لوگوں کو بسایا جائے، اور اس کو نام دیا گیا گرین بیلٹ انیشیٹو. جب جنگلات ہیں، یہ جنگلات کے زمین ہیں، اور اس کو آپ ٹھیک کریں، گرین بیلٹ انیشیٹو کے ذریعے شاید اور لوگوں کو یہاں بسایا جائے گا اور آپ کے سرزمین پہ آپ پھر اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے. آج جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں، جس خانہ جنگی سے ہم گزر رہے ہیں، میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، یونیورسٹیوں میں جو پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اساتذہ سے اپیل کرتا ہوں، وہ اپنے قومی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے اس بہت بڑے بحران سے اپنے سرزمین کو نکالنے کے لیے ایک اجتماعی، فکری، شعوری نظم کا ایک جو ہے بنیاد رکھیں، تاکہ اس نظم کے تحت کوئی سلیمان سے لے کر جیونی تک، ڈیرہ
الیار سے لے کر تفتان تک ہم اجتماعی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے سرزمین کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ یہاں جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ جو گروہ ہیں، یقیناً ان کو اجتماعی شعور تو لوگوں کو نہیں دیا ہوگا، مگر اس تقسیم کی بنیاد پہ چھوٹے چھوٹے گروہوں نے فائدہ لیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں، آج جس افراتفری سے گزر رہے ہیں، جس شورش اور خانہ جنگی سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے لیے ایک اجتماعی شعوری ایک نظم کا ضرورت ہے، ورنہ ہمارا آئندہ نسلیں مزید بحرانوں کا شکار ہوں گے۔ اور جس طریقے سے آج ہم بے روزگاری کا شکار ہیں، جس طریقے سے آج ہم بحرانوں کے قتل و غارت گری کا شکار ہے، اس وقت بھی میں نے آج ابھی سوشل میڈیا میں دیکھا کہ دشت میں 20 لاوارث لاشیں لے جا کے دفنا رہے ہیں۔ کیا یہ 20 لاوارث لاشیں کون ہیں؟ بلوچستان میں ہر شخص ایک قبیلے سے، ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ لاوارث لاشیں کہاں سے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے اجتماعی بحران سے نکل رہے ہیں، جہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس فیڈریشن کا حصہ ہیں، اس کا ایک آئین ہے، آئین کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے نوجوان، طالب علم، سیاسی کارکن، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، اس بہت بڑے بحران سے اپنے آپ کو نکالنے میں ایک قومی نظم کا تعین کریں، تاکہ ہم ریاستی سازشوں سے نکلیں اور اس سازش کے حوالے سے اس کا مقابلہ ہم شعوری سیاسی پرامن جدوجہد کی مزاحمت کریں، تاکہ ہم اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں اور قلعوں میں ایک باعزت اور ایک پرامن زندگی گزارنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔ بات یہ اگر اسلام آباد کا رویے سے ہم کو توقع ہوتا تو میں آج اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں سے مخاطبوں کی یہ بات نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہوں گے۔ آئندہ نسلوں کے بقا کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سالہ سال سے ہمارے صوبے میں وسائل کا لوٹ مار اور قبضہ گیری ہے، آج پھر پسنی کا اور گرین بیلٹ انیشیٹو کا بات نیا پھر چل رہا ہے کہ یہاں ہمارے قبائلی اور آبائی زمینوں پہ قبضہ ہو، تو پھر اس سے زیادہ اہم تو بات ہو بھی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ جو آپ نے سوال کیا۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں بلوچستان کا قسمت نہیں دیا ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کو چاہیے اپنا آئندہ جو نسلوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں، اور یہ پرامن طریقے سے۔ ایک بات، میں اسمبلی میں نہیں ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے کون میرا راستہ روکتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں جو گمنام لوگ کہیں نہ کہیں باہر سے آتے ہیں اور وہ ہمارے حلقے میں ایم پی اے اور ایم این اے بن جاتے ہیں، اس کو آپ کو پتہ ہے کون یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور اس میں پاکستان کا کرپٹ ترین ادارے جس کو الیکشن کمیشن کہتے ہیں، اس کا بھی اس بحران میں ہاتھ ہے۔ ہم نے یہاں تک کیا کہ ہمارے پاس اسمبلی کے علاوہ، میں تو نہیں ہوں، نہ ہمارے ساتھی، نہ ہمارا پارٹی ہے، ایک فورم عدالت ہے۔ میں اور منصف وقت اور آج کے پارٹیاں، ہم سب تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور میں عدالت میں اس لیے گیا کہ اور کوئی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں تھا۔ پھر ہم نے سنا کہ صوبائی حکومت چاہتا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس تمام معاملات کو 2025 مائن مل ایکٹ کو انہوں نے روک لیا، مگر ہمارے نظر سے یہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں گزرا۔ آج میں پھر ہائی کورٹ میں گیا ہوں، اور میں نے اس ہائی کورٹ میں اس ایگزیکٹو آرڈر کا ایک کاپی عدالت کا جو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے میں نے استدعا کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں اب ہم نے اسمبلی تک واپس اس کو پہنچایا، ہمارے ساتھیوں نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حزب اختلاف جو اسمبلی میں موجود ہیں اور حزب اختلاف جو اسمبلی سے باہر ہیں، یہ صوبائی حکومت اور حزب اختلاف کا ذمہ داری ہے اس پہ ایک دفعہ پھر بیٹھیں اور از سر نو اس قانون سازی کو دیکھیں اور بلوچستان کے مفاد میں نیا قانون سازی کریں۔ سالہ سال سے اس قسم کے قانون سازی ہوتے رہیں۔ مثلاً ڈی ایچ اے ایکٹ سنا ہے کہ 5 منٹ میں اس کو پاس کرایا گیا،
آج بھی DHA ایکٹ کو روکنے کے لیے میں اور میرے ساتھی سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل پیش ہوتے ہیں. میں یہاں تک اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں، مگر جب اجتماعی قومی نظم کا تعین ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوٹ مار ہے جو آج قانون کے سائے میں یا الیکشن کمیشن کے جعلی الیکشن کے ذریعے لوٹ مار کا ذریعہ ہے، اس کو طالب علم، اس کو خواتین، نوجوان، دہقان اور اس صوبے کے سیاسی لوگ اور آپ جیسے لوگ جن کے ہاتھ میں قلم ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں، ورنہ آئندہ نسلیں صدیوں تک جو ہے ملٹی نیشنلز کا غلامی کرتے رہیں گے، اس کا نوکری کرتے رہیں گے. میرا یہاں تک بس میں تھا، میں نے یہ کردار ادا کیا. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے تمام بڑے ادارے موٹر وے سمیت انہوں نے گروی رکھی ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے خرچے اتنے بہت ہیں کہ انہوں نے ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن اسٹیشن، موٹر وے، اب پسنی کا بھی ہم بات سن رہے ہیں، ریکودک کو انہوں نے بیچ دیا، سائندک کو ہڑپ کر گئے، یہ سارے معاملات ہیں. اب شاید مزید کچھ بچا نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے سیاسی لوگ، نوجوان اس لوٹ مار کے راستے میں کھڑے ہوں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اب اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس اور کچھ بیچنے کا نہیں ہے. شاید وہ پھر ہمسائے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں. ہم بلوچستان کے لوگ ایک ناجائز جنگ کے زد میں ہیں، سینکڑوں لوگ مارے گئے اور یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پالیسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا حکومت اگر وہ آزاد ہے، مرکزی حکومت، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور جنرل ضیاء الحق کے غلط پالیسیوں کا معافی مانگے اس ملک سے، ملک کے لوگوں سے، ہمارے صوبوں سے، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے، اور اپنے پالیسی کو چینج کرنے کے لیے اس کو ایک پارلیمانی مہذب طریقے سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ رابطہ ٹھیک کرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈالر کی جنگ ہے یہ ختم ہو جائیں گے. یہ کہ بلوچستان کم از کم 1000 سال سے بھی زیادہ ایک قومی اکائی کی حیثیت سے، ایک قومی تہذیب کی حیثیت سے اپنا اس کا وجود تھا، اور اس کے تقسیم قطعاً قبول نہیں ہے. اگر میں ایک بات کو جانتا ہوں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا بالادست طبقہ بحرانے پیدا کرنے کا تو ماہر ہے، بحران کبھی ختم انہوں نے نہیں کیا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس حالت میں ایک نیا بحران اٹھے تو پھر وہ اس اپنے ڈرامے بازی کو بھی آزما لیں. بلوچستان کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے. ہمارا قومی وطن ہے، اس میں 2 قومیں رہتے ہیں، دونوں قومیں اپنے تاریخی سرزمین پہ رہتے ہیں، اس میں ہمیں آپس میں کوئی شکایت نہیں ہے. اب تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جو آپ کا سوال تھا. دیکھیں بات یہ کہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، میرے ساتھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں کسی پہ خامخواہ الزام نہیں لگا رہا ہوں. الیکشن کا تو آپ کو بھی پتہ ہے کس قسم کے الیکشن ہمارے خصوصاً بلوچستان میں ہوتے ہیں. اب جو ہے اپوزیشن کے ہاتھ میں یہ قانون، پچھلے دفعہ انہوں نے کہا کہ نادانی میں یا ہم نے غور نہیں کیا یہ پاس ہوا، اب ان کے ہاتھ میں ہے. اب ہم نے واپس اسمبلی میں لایا، یہ ہمارا محنت ہے. اس کے علاوہ ہم اور زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ تو پھر ایک بہت بڑا احتجاج کا راستہ کھلے گا جو صوبائی حکومت پھر اس کو برداشت نہیں کر سکے.